دیا. تو اتنے آرام سے کوئی کسی پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جنات بھی ایسے ہیں جیسے ٹارگٹ کلر. تو ٹارگٹ کلر جو ہے نا ایسے نہیں کہ جس کو بھی 50 روپے پکڑاؤ جس کو چاہو جاؤ مروا دو. وہ ٹارگٹ کلر بولے گا کیوں بھائی, کیوں بول رہے ہیں بھیا, کیوں ماروں, وہ بھی 100 دفعہ سوچے گا. تو جیسے انسانوں میں ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں ان سے تعلقات بھی ہوں, اور پھر جس کو مارا جا رہا ہے وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کے اپنے بھی تعلقات تو نہیں ہے کہیں. تو ایسی جنات بھی ہر ایک پر ہاتھ نہیں ڈالتے, 100 دفعہ سوچتے ہیں. دوسری بات یہ, پہلا یہ نمبر لگا کے یاد رکھیں جادو کے بارے میں بہت اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو. اے آر وائی چینل سمجھیں آپ کے, ابھی آپ کو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ اس لیے چینل تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, مولوی صاحب کی باتیں شوق سے نہیں سنتے. پہلی بات, جس ہر ایک پر جادو کا اثر ہوتا نہیں ہے, سمجھ میں آئی ہے نا بات. تو آپ اپنے آپ پر اللہ پہ توکل کریں اور آپ اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیں کہ جن میں اثر نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہمت کر لیں گے مجھ پہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ پھر نہیں ہوگا, کیونکہ جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں ان پہ نہیں ہوتا جادو کا اثر. اتنی بہت مشکل ہوتا ہے جادو. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے جادو کا اثر کروایا تو جتنا وہ کروا رہا ہے ضروری نہیں کہ اتنا ہی ہو. وہ 100% کروائے گا تو ممکن ہے 1% ہو جائے آپ کے اوپر, 2% ہو جائے. وہ مارنے کے لیے کروا رہا ہے تو ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا سر میں درد شروع ہو جائے گا, اس سے زیادہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں, مقتدی ہوتے ہیں, گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, عام طور پہ ان پہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, ان پہ مشہور شخصیتوں پہ نہیں ہوتا. تو بہت ساری اس میں رکاوٹیں ہیں جادو ہونے میں, آسان نہیں ہے یہ. تو اس لیے آپ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے آتے ہیں, گھروں میں جایا کریں. کسی نے کوئی تعویذ رکھنا ہو, مسور کی دال پھینکنی ہو, کہہ پھینک کے چلا جائے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. لوگ دیکھتے ہیں نا گھر کے باہر منڈیر پہ مسور کی دال پڑی ہوئی, ڈر جاتے ہیں یار اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کسی نے کچھ کرور تو نہیں دیا, کہیں خون کی چھینٹیں نظر آ گئی. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. چھینٹیں میٹیں ایسی نہیں ڈریں گے تو جو تھوڑا بہت اثر ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. گھبرانا شروع کر دیا, کانپنا ہائے ہائے, تو پھر جنات بصیرہ ڈالتے ہیں, بولتے ہیں یہ بندہ ڈرتا ہے, ادھر اس کو پریشان کرو. وہ تو خوش ہوتے ہیں انسان کو چھیڑو ہی نہیں. جیسے بچوں کی چڑ ہوتی ہے نا, کوئی موٹا ہوگا تو اس کو آپ نے ایک دفعہ کہتے ہیں نا موٹا موٹا, تو وہ غصہ ہوتا ہے تو پھر بچے اور چھیڑتے ہیں اس کو, اور چھیڑتے ہیں اس کو. وہ جتنا اس کا منہ نیلا پیلا گلابی ہوگا نا غصے سے, بچے کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہی یہی تھے. پھر وہ غصے میں کہے گا کہ ابھی تم مجھے موٹا موٹا کہہ رہے ہو, دیکھ نہیں رہا مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی اسی لیے تو کہہ رہے ہیں. اور اگر بچوں نے کسی کو کہہ دیا موٹا موٹا, وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہوں میں, کیا کر لے گا بھائی, آدھا لڑکے دے گا ایک چمڑ لگاؤں گا تیرے. پھر وہ کہہ رہے ہیں موٹا موٹا, یہ خوش ہو رہا ہے, بولو بھائی اللہ نے موٹا بنایا تو کیا ہوگا. بچے تھوڑے دن میں کیا کرتے ہیں, اس کو تو چھیڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بیائی نہیں, یہی حالت 100% جنات کی ہے. جنات جب کسی گھر میں بسیرا کرتے ہیں تو پہلے چھیڑخانیاں کرتے ہیں. اگر آپ چھڑ گئے نا تو سمجھو یہ پھر مزید چھیڑے گا. آپ پھر اور چھڑے تو اور چھیڑے گا. یہ چھڑ کے آپ تھک جاؤ گے, وہ چھیڑنے سے نہیں تھکتا. تو بڑی مفید معلومات دے رہا ہوں. اگر 1 کروڑ روپے بھی آپ مجھے اس کے ادا کریں کم ہے, یہ جو آپ کو معلومات دے رہا ہوں. تو آپ چھڑو نہیں, ملک جو تھوڑی بہت چھیڑخانی کر رہا ہے کرنے دو. تھوڑے دن میں خود ہی تھک ہار کے جنات وہاں سے بسیرا ختم کر دیتے. اور ایک بات آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ, کسی کے گھر میں خدا نخواستہ جن بھوت چڑیل نام کی کوئی چیز آ جائے, کسی عامل کے پاس ہرگز نہ جاؤ. چاہے عامل دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے مجاہد ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو. یہ دماغ میں اچھی طرح بات ڈال دیں, کسی کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں. یہ بڑے کم وقت ہوتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, بڑے کم وقت ہوتے ہیں. چاہے اس کے چہرے پہ تہجد کے نور کے درجنوں نشانات پڑے ہوں, نور کی بالٹیاں انڈل رہی ہوں, ان کے پاس نہیں جاؤ, کبھی بھی نہیں جاؤ. یہ بیڑا غرق کر دیں گے, آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ آئیں گے آپ کے گھر میں, سونگھیں گے سب سے پہلے, بولیں گے ادھر اتنی چڑیلیں, اس الماری میں اتنے بھوت رکھے ہوئے, اس ڈبے کے نیچے اتنی چڑیلیں گھسی ہوئی ہیں. ہوگا کچھ بھی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنے نیک نیک لوگ ہیں تو یہ جھوٹ کیوں بولیں گے. تو یاد رکھو عامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. عامل کی ایک نیک عامل اور ایک برے عامل. نیک عامل وہ ہے جن کے تبلیغ میں وقت لگا ہوا, کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں, یا یہ کہ کہیں نیک ہیں, وہ مانتا ہوں میں نیک. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ فراڈ کیوں کرتے ہیں پھر. تو جواب یہ کہ وہ فراڈ نہیں کرتے,
عملیات کر کر کے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے, لہذا اس کو خود بخود کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اتنے چلے ولے عامل لوگ کراتے ہیں نا, نیک عامل بھی, کہ ان چلوں سے سب سے پہلے دماغی توازن خراب ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوگا, آپ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو نظر ضرور آئے گا. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کسی صحت مند آدمی کو لے جائیں جس کو کچھ بھی نہ ہو, 2-4 صحت مند کو لے جائیں تو وہ ایک آدھ پہ نکال کے رکھ دے گا اس پہ بھی جن چڑھے ہوئے, حالانکہ وہ بالکل فٹ فاٹ ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا دماغی توازن عملیات کر کر کے, میں آپ کو نام نہیں لینا چاہ رہا, میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں جن کا دماغی توازن خراب ہوا ہوا ہے, بڑے قریبی رشتے ہیں میرے ان سے, حالانکہ مجھے پتا ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں, بڑے نیک ہیں, مگر عملیات کر کر کے دماغی توازن خراب ہو گیا. اب وہ کچھ نہ کچھ بیٹھے ہوئے, ان کو نہیں اس پہ, مجھے بھی کہہ دیا تھا جن نے آپ پہ, اگر چماٹ ماروں گا مجھ پہ جن نکال کے دکھا. تو ہمارے جامعۃ الرشید کتنا معتبر ادارہ ہے نہیں, اس میں 1-2 عالم ہیں, 17 قاری ہیں, بڑی بہترین قرات پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کے روتے ہیں, اتنے نیک. وہ ایک دن کہہ رہے تھے چونکہ عملیات شروع کر دیے تو دماغ خراب ہو گیا. دماغ تو کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے, جب آپ بیٹھا ہر وقت چلے کاٹ رہا ہے بیٹھ کے, تو دماغ تو آپ کو پتہ ہے ایک محدود صلاحیت ہوتی ہے دماغ کی. تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ میں نے 10 لاکھ جنات اپنے ہاتھ سے جلائے. میں جامعۃ الرشید کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میری مادر علمی ہے, میرا اپنا ادارہ ہے. تو جب میں اپنے ادارے کو معاف نہیں کر رہا تو پھر کسی اور کو کہاں سے معاف کروں گا میں. یہ معصبیت کی بات نہیں کر رہا, اپنے کو نہیں چھوڑ رہا میں. تو اتنے زبردست قاری ہیں, ابھی بھی استاذ ہیں, پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, بڑے نیک ہیں. تو ایک دن کہہ رہے میں نے 10 لاکھ جنات اپنے ہاتھ سے جلائے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ اتنا کچھ زیادہ ہو گئی ہے. 10 لاکھ 4 آدمی مار دو نا جان سے, تو پھر آدمی ساری زندگی چھپتا پھرتا ہے یا نہیں ہے؟ آدمی کو مارنا آسان ہے, جن کو مارنا, جن تو ایک رکھ کے لگائے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے, ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور سے. جن نے کہا تھا میں آپ ابھی لے آتا ہوں اٹھا کے. تو جن تو وہ چیز ہے جو اٹھا کے تخت کہاں سے کہاں اٹھا کے لے آئے. جن کو مارنا آسان کام ہے, 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 3 بھی نہیں, 10 لاکھ مار دیے, جن چھوڑے گا کیا؟ ایک صحابی کو جن نے قتل کر دیا تھا, ان صحابی نے غلطی سے سانپ مار دیا تھا. وہ سانپ اصل میں جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا ہوا تھا. تو وہ صحابی نے جب سانپ کو مارا ہے تو ان کی زوجہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ پہلے سانپ مارا یا میرے شوہر کا انتقال پہلے ہوا ہے. جنات کو قتل کرنا آسان نہیں. تو یہ چھوڑو بن جاتے ہیں. تو چھوڑو یہ جھوٹ نہیں ہوتے, ان بیچاروں کو لگ ایسا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں. پھر سوال پیدا ہوتا کریں کیا؟ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو گیا تو کریں کیا؟ بہت آسان ہے, آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں. آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں مریض پہ, ٹھیک ہے نا. جتنا فائدہ کسی عامل کو چھینٹے مروانے کا ہوگا نا, اتنا ہی آپ کی چھینٹ میں بھی انشاءاللہ اللہ کا کلام ہے, جہاں سے بھی پڑھا جائے فائدہ ہوتا ہے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے چھینٹ مار دیں, اور تو چند آیتیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری پھونک میں اتنا دم نہیں ہوگا تو کسی نیک آدمی سے پھونک مروا دیں. کوئی پروفیشنل نہ ہو, کوئی بھی نیک آدمی گلی محلے میں, حاجی صاحب حج کر کے آئے, حاجی صاحب آپ ابھی تازہ آپ کے سارے پچھلے, ابھی آپ نئے سرے سے گناہ شروع کریں گے, اب تک تو کہ معاف ہو گئے, پلیز یہ بوتل ہے اس میں ذرا پھونک مار دیں آپ آیت الکرسی پڑھ کے, تو پانی کی چھینٹ منہ پہ ماریں, مریض کو فائدہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نیک آدمی کی پھونک کا ذرا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس میں برکت اللہ زیادہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور خود بھی مار دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چھینٹے ماریں, اس پہ دم کریں. آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, رقیہ ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک یہودی پہ جن چڑھا ہوا ہے, وہ ایسا بالکل اس کو جکڑا ہوا تھا. تو صحابہ کرام بھی عامل نہیں تھے کہ چلے ولے کاٹے انہوں نے جنات اتارنے کے لیے. تو وہ یہودی نے دیکھا یہ نیک لوگ لگ رہے ہیں, تو ان کے پاس آ گیا کہ بھئی تھوڑا سا اس پہ دم بم کر دیں. تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ دم کروں گا, اتنی بکریاں ہمیں دو. صحابی نے کہا, کیونکہ وہ صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا, کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں, ایک شرط پہ دم کروں گا, اتنی بکریاں چاہیے. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ریوڑ دے دیں گے, اتنا آپ دم کریں اس کو فائدہ ہو جائے. ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا, پھونکے مارتے تھے, اور اس کا جسم ایسے کھلتا تھا جیسے کوئی رسی ایک ایک کر کے بل کھولے جا رہے ہیں رسی. تو بعد میں جب یہ لشکر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان صحابی نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ فاتحہ رقیہ ہے, اس میں اللہ نے شفا رکھی. یعنی ان صحابی کو بھی پتہ نہیں تھا, انہوں نے اندازے سے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, وہ بھی کوئی پروفیشنل نہیں تھے. تو دیکھو کیونکہ صحابی اس طرح سے اس پہ اجرت لینا بھی جائز ہے.
اس طرح سے لینا جائز ہے. اپنے آپ کو یہ نہ بتایا کہ میں پروفیشنل، میں نے چلے کاٹے میں. آج کل جو عامل لوگ تعویذ گنڈوں پہ اجرت لے رہے ہیں یہ شو کر کے کہ ہمیں یہ فن آتا ہے، ہم نے چلے کاٹے میں اور ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تو یہ اس لیے دھوکہ دے کے اجرت لے رہے ہیں. اگر کوئی ویسے ہی دم کرنے کی اجرت لیتا ہے کہ بھائی میرا ٹائم لگتا ہے، میرے پاس پھونکیں بھی ضائع ہوتی ہیں، پھیپڑے میں ظاہر ہے پھونک لگنے میں بھی آدمی کی توانائی خرچ ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت حکیم اختر صاحب تھے، وہ بنگلہ دیش گئے بیانات کے لیے، تو وہاں بنگالی لوگ سارے بوتلیں لے کے لائن لگا کے کھڑے پھونک مارنے کے لیے نا. حضرت آپ بزرگ ہیں، پھونک مار دیں بوتل، پھر وہ گھر جا کے پانی پئیں گے. وہ بیچارے پھونک مار کے تھک گئے. ختم قرآن پہ یہاں لائن لگی ہوتی ہے بوتلوں کی پھونکوں کے لیے. ایک تو آدمی کی پھونک ویسے ہی نکل چکی ہوتی ہے 30 پارے پڑھ کے، اوپر سے بوتلوں میں پھونک مارے وہ، تو پھونک کے لیے بھی تو کچھ اندر توانائی چاہیے نا. تو وہ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم لائن لگی ہوئی پھونکوں کے لیے، تو وہ تھک گئے بیچارے، بزرگ بھی تھے. تو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لیا، کہا سب اسپیکر کی طرف اپنی بوتلوں کا رخ کر دیں. ٹھیک ہے نا، ایک زور کا پھونکا ماروں گا تو وہ ہول سیل کے حساب سے پھونک جو ہے نا تمام بوتلوں میں پہنچ جائے گی. تو اگر کوئی پھونک کے پیسے لیتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل جو یہ دھوکے دے کے پیسے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ آتا ہے یہ غلط، تو بھائی خیال کریں گے نہیں کریں گے، جا کے بس دم کریں مریض کو، اس سے آہستہ آہستہ دیر سے فائدہ ہوگا لیکن ہوگا ضرور. اور اگر عامل کے پاس چلے گئے پھر موت تک ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میں لکھ کے دے دوں. وقتی فائدہ ہوگا، اس کے بعد ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤ گے. جو لوگ اپنے گھروں میں جنات کو بھگانے کے لیے عاملوں کے پاس گئے، عامل آ کے ڈرامے بازیاں بہت کرے گا، ایسے ناک سونگے گا ادھر اتنے، اور 2-4 دکھا بھی دے گا، بندر کے پنجے دکھا دے گا، بلیوں کے پنجے دکھائے گا، دیکھو دیوار پہ یہ جن بھاگتے ہیں، بلیاں نظر آئیں گی، جنات نظر آئیں گے بھاگتے ہوئے، سب ڈرامے بازی ہوگی، نظر کا دھوکہ ہو. نظر کے ایسے ایسے دھوکے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو اللہ نے تو طریقہ بتایا، جو نبی نے بتایا، بس اس پر اکتفا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور ایک بات یہ، جادو ٹونے اور جنات سے بچنے کے لیے گھروں کو پاک صاف رکھا جائے، جاندار کی تصاویر نہ ہو گھروں میں. ہر وقت ٹیلی ویژن پہ بےہودہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور گھروں میں آج کل عورتیں جو ہے وہ خواتین بچے گھر میں پیشاب کرتے ہیں، پاکی طہارت کا خیال ہی نہیں ہے. گدوں میں اتنا منو ٹنو پیشاب جمع ہوتا ہے، اگر کسی گھر کے گدے کو جا کے چادر اٹھا کے سونگ لیں آدمی بے ہوش ہو جائے گا. تو جنات کو ناپاک چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ناپاک جگہوں پہ آتے ہیں. صفائی ستھرائی والے ماحول پہ جنات نہیں آتی. یہ جادوگر جو جنات کو قابو میں کرتے ہیں نا، یہ گھون کھاتے ہیں باقاعدہ. یہ ایسے پکڑائی میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جادوگر کا لانڈی میں پھڈا ہو گیا دوسرے جادوگر سے، کسی صاحب نے بتایا، تو وہ اس سے غصے میں لڑائی میں کہہ رہا ہے کہ ابھی تو آدھا کلو گھون کھاتا ہے، میں 1 کلو کھا جاتا ہوں، تو میرے سے بات کر رہا ہے. تو یہ بعض دفعہ پھڈے میں آدمی راز اگل دیتا ہے نا سارے اپنے. تو گھروں میں پاکی کا ماحول ہو، پیشاب پخانہ ان چیزوں سے طہارت کا ہو، اور خواتین خاص طور پہ اس کا خیال کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں سے حفاظت رہے گی. تو بہرحال جادوگر جو ہے نا، عورتیں جو جا کے جادو کروا رہی ہیں مختلف طریقوں سے، اس سے خواتین کو بچانا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.